ڈاکٹر صاحبہ یہ اکارڈنگ ٹو آر ڈیفینس منسٹر کہ یہ حملہ کابل حکومت کا ایک پیغام ہے، آپ کے خیال میں کیا میسیجنگ ہے؟ اور جو ڈیفینس منسٹر بات کریں اب آپ آگے کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال ہے کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، پاکستان شاید 3 فرنٹ وار میں ہے، ویسٹرن، ایسٹرن اور انٹرنل، اور جو انٹرنل فرنٹ ہے اس کو ہیٹڈ رکھتا ہے ویسٹرن فرنٹ وایا انڈیا. تو اس کی تو ڈاٹ کنیکٹیوٹی ہمارے پاس موجود ہے. اور اگر کل جو نیو دہلی میں حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ایک بار پھر انہوں نے کوشش کی پاکستان کی طرف انگلی اٹھانے کی، جس کو ان کے اپنے صحافیوں نے، ان کے اپنے سیاستدانوں نے، ان کے اپنے پبلک انٹلیکچوئلز نے ریجیکٹ کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی عمدہ بات کہی، ٹویٹر پڑھے، اس سے انہوں نے کہا ہے کہ اچھا اگر یہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، آپ سے پاکستان نے یہ کروایا ہے، تو آپ حملے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں ان کے اپنے پبلک انٹلیکچوئل. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ انڈیا کو پتا ہے کہ شاید کنونشنل فرنٹ پہ اس وقت وہ جواب پر نہیں جا سکتے، لیکن میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ وہ ہماری سی لینز پر حملہ کر سکتے ہیں. بہار کے الیکشن راؤنڈ دا کارنر ہیں اور بی جے پی حکومت کی ڈیسپریشن اور فرسٹریشن بالکل واضح ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں عادل دیٹ وی شوڈ ٹیک آور کیس ٹو دا نیکسٹ لیول، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح محسن نقوی صاحب نے آج بالکل واضح طور پہ بتایا کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے اور ہم مزید ایویڈنس جمع کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو استنبول ٹاک فیل ہوئی ہیں وہاں پر بھی پاکستان نے کریڈیبل ایویڈنس دی ہے، جس کو ایکسپٹ کیا ٹرکس نے اور دوحہ کے آفیشلز نے. تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان یہ سوال اٹھائے کہ کیا انڈیا کو اسٹیٹس کی کم از کم گرے لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے فار فائنینسنگ ٹیرر ان پاکستان ٹو اے تھرڈ کنٹری، کیونکہ اس کے اب ہمارے پاس شواہد ہیں. تو میرے خیال ہے یہ بحث اس سے آگے نکل گئی ہے کہ انڈیا کروا رہا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے، افغانستان کے تھرو کرا رہا ہے، اس کی بھی شواہد ہیں. کہ اب اس کو ایسکیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو پین پاکستان نے بلا وجہ سالہ سال اٹھایا اس کو ہم وجہ کے ساتھ شوکیس کریں اور انڈیا کو ہم پھر کٹہرے میں لائیں. اوکے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.